مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی پڑ گئی، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسجد کے ساتھ والی جگہ جو بندہ بھی خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ فوراً اس زمین کے مالک کے پاس گئے، ان سے قیمتاً زمین خریدی اور مسجد نبوی کے لیے وقف کر لی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے دوسری شہادت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جنتی ہونے کی۔ غزوہ تبوک کے موقع کے اندر جب مسلمانوں کا لشکر، جس کو جیش العسرہ یعنی تنگی کا لشکر کہا جاتا ہے، سختی کے حالت میں یہ لشکر تیار ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اس موقع پر بھی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جنتی ہونے کی خوشخبری ہوئی۔ وہ اس طرح کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف روایات کے اندر آتا ہے کہ 1000 اونٹ دیے، سامان کے لدے ہوئے، یا اونٹ اور گھوڑے اور سواریاں وغیرہ سب کی تعداد ملا کر 1000 بنتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع کے اندر مسلمانوں کے لشکر کے لیے یہ چیز وقف کر دی۔ جب یہ چیز وقف کی مسلمانوں کے لشکر کے لیے، اس کا سامان ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تیسرے موقع پر شہادت دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جنتی ہونے کی۔ ایک اور موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھولو اور جو بھی دروازے پر ہو اس کو جنت کی خوشخبری دو۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، میں نے ان کو جنت کی خوشخبری دی، وہ آگے تشریف لے آئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھولو اور جو بھی دروازے پر ہو اس کو جنت کی خوشخبری دو۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے پھر دروازہ کھولا تو سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، میں نے ان کو جنت کی خوشخبری دی، وہ داخل ہو گئے۔ کچھ دیر بعد پھر دستک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھولو اور جو دروازے پر موجود ہے اسے کہو ایک آزمائش کے بعد اللہ رب العالمین آپ کو جنت نصیب فرمائیں گے۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ یا یہ آزمائش یا یہ جو تکلیف ہے، اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تھی۔ تو یہ ایک چوتھا موقع تھا جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خوشخبری دی۔ ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑی پر کھڑے تھے، پہاڑی میں حرکت ہوئی جسے زلزلہ کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا درہ پہاڑی پر مارا، یا بعض روایات کے اندر ہے کہ پاؤں مارا اور فرمایا کہ رک جاؤ، تمہیں معلوم نہیں ہے
تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہداء کھڑے ہیں۔ کتب کے اندر لکھا ہوا ہے اس موقع پر نبی خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ صدیق سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور 2 شہداء حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔